بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت شیث علیہ السلام کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام امین کو ان کے خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تر تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کی ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائیو اور جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لاویں۔ اور حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے شجر و حلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث کے زمانے میں بنی آدم علیہ السلام 2 قسم کے تھے، بعض تبعات حضرت شیث کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیث کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بس دستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس کی ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش مولا کو پہنچی، اور حضرت شیث کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، اور دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسری بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اور نویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔